مومنین مرحومین صدر اسلام تو رہ کے ہم تک جتنے مومنین اس سارے فانی کو چلے گئے، لیکن انہوں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص اس سات خلا کے ماں بارگاہ دے بانیان اس 28 سفر دی آزاداری دی بنیاد رکھن والے آزاداران بلاخاص چودھری صابر حسین باجوہ مرحوم، خان غلام شبیر خان مرحوم، برادر بشیر خان مرحوم، اور اس مجلس کی زینت ہوندیا سید ظہور الحسن شاہ صاحب ہم والے دار فانی تو چلے گئے۔ انہاں تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین اور اس مرکز دے آزاداری شرکت کرن والے تمام آزاداران جڑے اس دار فانی تو چلے گئے ہیں، انہاں دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بالثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین، لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات، بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں کی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات۔ والصلاة والسلام على ولي وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وقته وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، ولعنۃ اللہ علی أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم،
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات. انتہائی معذرت کے ساتھ جو اب آپ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کیمپ کے پھول لگے ہوئے ہیں، تو میرا نوجوانوں سے التماس ہے کہ وہ بانسوں کو پکڑ کے رکھے، آواز چل رہی ہے۔ خواتین میں بھی میری گزارش ہے کہ جو خواتین ادھر بانسوں کے پاس بیٹھی ہیں وہ ان کو اپنا ہاتھ رکھے تاکہ آواز سے بانس نکل نہ جائے۔ ابھی ایک نکل کے گرا ہے، بچ گئے۔ آپ سے التماس ہے کہ یہ احتیاط ضرور کریں، جو بھی بانس کے نزدیک بیٹھے ہیں وہ اس بانس پہ ہاتھ ضرور رکھیں۔ بہت شکریہ۔ برادران ایمانی، احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، بالکل مختصر وقت اور ایک مختصر پیغام۔ شیعہ خیر البریہ دے عقیدہ دے مطابق دین بڑھاونا اللہ دا کام، دین پہنچاونا نبی دی ذمہ داری، اللہ دے بنائے ہوئے اور نبی دے پہنچائے ہوئے دین دی حفاظت کرنا ایک وقت دے امام دی ذمہ داری۔ استاد علامہ علامہ محمد یار شاہ صاحب کی اللہ فرمیندے ہوندے ہیں، دین بڑھاون والا اللہ، دین پہنچاون والے رسول اللہ، دین بچاون والے علی اور علی دے 11 بچڑے حجج اللہ۔ یہ اس کامل و اکمل ذات نے دین بناون کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایویں زہرا دے بابے نے اس دین دے پہنچاون کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور جدئی دین دے اوکھی بنیے علی دے 11 معصوم پتراں اس دین دی حفاظت کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کامل و اکمل ذات نے یہ دین بنائے، انسان دی ضروریات کو بھی جان دے، اصول و ضوابط بھی مقرر فرمائے۔ جڑا خود خالق انسان ہے وہ جان دے جو انسان دی فلاح دا راز کیا ہے، انسان دی کامیابی واسطے راہ ہدایت کیسا متعین کرنے۔ کہ اس ذات نے خود دین بنا کے اپنے انبیاء تک پہنچایا، انبیاء نے اللہ دا وہ دین مخلوق خدا تک پہنچایا۔ ہر معصوم نے اپنے اپنے زمانے اپنے دور دے تقاضیاں دے مطابق دین دی حفاظت دا فریضہ سر انجام دیتے۔ جنہاں دو ہستیاں دی مناسبت نال اج دے دن منایا جا رہے دے آیا ہے جمع غفیر۔ میں دو جملے ہستیاں دے حوالے نال خود زہرا دے بابے نے فرمایا، ما اوذی النبی قد کما اوذی، فرمایا اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے 100 نبیاں کیوں کہ نبی نو اتنے دکھ نہیں پہنچائے گئے جتنے میں رسول نو دکھ پہنچائے گئے۔ میں تفصیل بعد عرض کرتا، زخمی ہوئے سردار انبیاء، عہدے دندان مبارک شہید لبھائے مبارک زخمی ہیں، چہرہ انور خون تر ہے، لیکن پھر بھی کوئی اور نال اپنی پشت مبارک لا کے بیٹھے آدین، اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، میرا مالک انہاں دے گناہ معاف فرما، اے جان دے جو نہیں جو میں ہاں کہوں۔ طائف حضرت زخمی ہوئے، بدن اطہر خون تر ہے، سر تو لے کے پیرا تائیں زخمی، نالین خون نال بھر گئے۔ عتبہ بن ربیعہ دے باغت بیٹھے، میرا غلام ہے عداس، عین دال الف سین۔ عداس جدہ زخمی سردار انبیاء نہ بیٹھے، از راہ ہمدردی، ایمان نہیں رکھتا، جاندہ نہیں، از راہ ہمدردی حضرت خدمت گنگورہ نے خوشہ پیش کیتا۔
سردار انبیاء نے فرمایا ایک لحظہ میرے کول بیٹھ کے میری بات سن، پھر میں نبی تیرا ہدیہ قبول کروں۔ حضرت کول بیٹھ کے میرے آقا نے پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ یاد ہے عطاس، عین دال الف سین، وطن کیڑے؟ یاد ہے نینوا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک میرے بھائی اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام دا وطن ہے، کیا تو قوم یونس کا فرد ہے؟ جی اپنے خدا میں حضرت یونس علیہ السلام دی قوم دا فرد ہاں۔ میرے وطن دے شریفو، فخر انبیاء سردار انبیاء نے اپنی زبان وحی تو سیرت یونس بیان فرمایا۔ جناب یونس علیہ السلام دا پیغام کیا ہا، تبلیغات کیا ہن، زمانہ کیا ہا، قوم دا رویہ کیا ہا۔ جدیں حالات سنیسنا تعجب نال پوچھتے ہیں اپنے خدا، سینکڑوں سال دا فاصلہ ہے تواڈے اور جناب یونس علیہ السلام دے درمیان، حالات تو انج بیان کر رہے ہو جویں چشمدید گواہ ہو، یہ زمانہ تو خود رچھا ہوئے، پوچھ سکدا جو تسا ہو کون؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا او یونس ہاں، میں فخر یونس ہاں، او اللہ دا نبی ہاں، میں سردار انبیاء ہاں۔ فرمایا میں اسے پیغام دی تکمیل واسطے آیا جڑا پیغام لے کے میرے بھائی جناب یونس علیہ السلام آیا ہاں، اسے دین دی تکمیل واسطے اللہ نے مینوں بھیجے۔ فوراً سر جھکا کیا دے مولا مینوں اپنے دین دا کلمہ پڑھا۔ جب ایک شخص نے کلمہ پڑھے نا، زخمی سردار انبیاء سر تو لے کے پیرا تائیں پورا بدن خون اتار ہے، ایک بندے کلمہ پڑھے لیکن مبلغ اعظم سردار انبیاء دے ہاتھ دعا دے بلند ہو گئے، مالک میں تیرا شکر گزار ہاں، طائف آیا پتھر جھلے بدن زخمی ہوئے لیکن پھر بھی تیرا شکر گزار ہاں، میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا، تیری مخلوق دا ایک فرد جہنم تو بچ گئے۔ ایک بندے کلمہ پڑھے اور اسی واسطے سید الانبیاء کا فرمان ہے، یا علی تمہاری وجہ تو ایک شخص کا ہدایت پا بجنا، تمہاری وجہ تو کوئی بندہ رائے حق پہ آ جائے، واجبات کا پابند ہو جائے، محرمات کا تارک ہو جائے، اپنی آخرت کی فکر کرے، معرفت حق نصیب ہو جائے، 14 دے دروازے پہ آ جائے۔ فرمایا تمہاری وجہ تو ایک شخص کا ہدایت پا بجنا، نگاہ توحید ایک دنیا و مافیہا تو بہتر ہے۔ دنیا و مافیہا تو کیا مراد ہے؟ صرف سرگودا کا سردار ہونا نہیں، صرف اپنے ملک کا حاکم ہونا نہیں۔ فرمایا 7 بڑے اعظم جو کچھ زمین نے اٹھائے، جس سے آسمان نے سایہ کی گئے، یہ سب کچھ ایک شخص کو مل جائے، اقتدار مل جائے، دولت مل جائے، دنیا پوری مل جائے، لیکن اگر تمہاری وجہ تو ایک شخص ہدایت پا جائے، فرمایا اس ایک شخص کا ہدایت پا بجنا اللہ دی ذات دی نگاہ ہے، ساری دنیا کم ہے، اس بندے دا ہدایت پا بجنا زیادہ افضل۔ میرے محترم ہادی برحق سید الانبیاء اور بعد از سید الانبیاء وہ معصوم ہستیاں جنہوں اللہ نے اس دین کا مبلغ بنا کے دیا، اور جس طرح قبلہ فرما رہے ہیں بزرگوار خان سے، میں اسے جملے تو آگے بات کو جاری رکھنا چاہتا، بعد از آئمہ خدا ان ہستیاں دا دروازہ جنہیں خود اہل بیت علیہ السلام سانو وکھا کے العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء دے وارث ہیں، کیونکہ نمائندہ اجتماع ہے اور بہت بڑا جمع غفیر ہے، ہر بستی، ہر نگری، ہر شہر کے مومنین، بانیان، عزاداران تشریف فرمائے۔ اس وقت ضرورت ہے، سب تو زیادہ ضرورت ہے اس وقت اپنے منبر دی حفاظت، اس عزاداری دی حفاظت دی۔ پچھلے 2 4 6 مہینے تو دیکھ رہے ہو حالات کیا ہے، جنا اسا حقیق طالب علم آنے آسے جو اس ممبر تو محبت دا پیغام جائے، گالی نہ ہوئے، توہین نہ ہوئے، گستاخی نہ ہوئے، اگر کوئی اختلافی نظریات ہیں تو انہی بنیاد علم اور دلیل ہوئے، نہ کہ گالی،
جدا کل جاہل علماء دی توہین کردے ہیں تو لوگ بے کے خوش ہوندے ہیں، جدا ہن ایک بے دے خلاف زبان دراز کر رہے، ہن بندے دے ممبر دے تقدس دی حفاظت کرو، اس ممبر دی طہارت دا خیال کرو، اپنی ذمہ داریاں دا احساس کرو۔ جدا کل پہلی زبان علماء اور مجتہدین دے خلاف کھلی ہے اس ممبر دے، اگر ایک قوم ذمہ داری ادا کرے دی تو آج اس ممبر تے ایک دوسرے دے گریبان ہاتھ نہ ہوگا۔ جویں آج وحدت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور حال تک بھی میرے محترم صاحبان ممبر کی ذمہ داری ہے، میں کسی ایک شخص کو لے کے کسی ایک ذات پہ تنقید نہیں یا ہدف نہیں، بلکہ درد ہے جو اس طرح اس ممبر دے تقدس کو پامال کیتا جائے۔ یہ ممبر گالیاں دینے واسطے نہیں، اتنے حالت ہے کوئی شخص کھڑا ہویا کہ مجتہد کے خلاف بات کرے، توہین کرے، گستاخیاں کرے، اسے مجمع جو کھڑے ہو کے دشمن ولایت لعنت بر مقصر لعنت بر فلاں لعنت، ہن نوبت میں یا رسید کئی گروہ پہ تقسیم ہو گیا خود ممبر، اور کوئی پتہ نہیں جو آخرا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ اور میرے محترم اس واسطے بھی ضرورت ہے ہر بانی اپنا کردار ادا کرے، ہر سامع اپنا کردار ادا کرے، ہر خطیب اپنا کردار ادا کرے۔ جدا کوئی شخص اس ممبر پہ کھڑے ہو کے نفرت کی بات کرے، تقسیم کی بات کرے، اس کو روکا جائے۔ اسا دوڑیاں نفرت تے پارٹی بازیاں دے فیصلے کرن واسطے نہیں آئے، اسا تا سنن آئے ہیں جو حسن مجتبی دی صلح دا راز کیا، اسا تا سنن آئے ہیں جو سردار انبیاء دی سیرت کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ممبر مراجع دی توہین واسطے نہیں، یہ ممبر علماء دے خلاف زبان درازیاں کرن واسطے نہیں، یہ ممبر قوم و ملنگ مولوی غالق مشغالی مشرق مقصر وہابی تقسیم کرن کا ذریعہ نہیں، بلکہ جناب سیدہ دا خطبہ فدق، اور اپنے خطبہ فدق کے جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ساری امامت کا نظام بنایا ہی اس واسطے ہے تاکہ تواڈے تے اتحاد باقی رہے۔ امانا من الفرقہ ونظاما للملہ، فرمایا ساری اطاعت اسا 14 دی اطاعت، پیغمبر اعظم دے بعد 12 ائمہ دا نظام امامت، بی بی نے 2 مقصد بیان فرمائے، نظاما للملہ، اللہ نے امامت دا نظام بنائے تاکہ ملت منظم رہے، وامانا من الفرقہ، اللہ نے ایسا آل محمدی اطاعت اس واسطے لازمی قرار دیتی ہے، اور عقیدہ ولایت و امامت اور توالے تے امام بھی اطاعت کو واجب اس واسطے قرار دیتا ہے تاکہ قوم تقسیم تو بچی رہے، ایک قوم تفرقہ بازی تو بچی رہے، اس قوم میں جو وحدت پیدا ہو جائے۔ صدیق کبریٰ فرما رہے ہیں امامت پیغام وحدت ہے، امامت نظام وحدت ہے، امامت نظام اتحاد ہے۔ یہ مطلب ہے آج اس ممبر پہ کھڑا ہو کے چاہے میں ہوا چاہے کوئی ہوئے، مقلد ہے یا غیر مقلد، سید ہے یا غیر سید، صاحب امامہ ہے یا بغیر امامہ دے ہے، یا کیف والا ہے یا شاعری اور قصیدہ بیان کرنے والا ہے، جیڑا بندہ بھی اس ممبر پہ کھڑے ہو کے امامت اور ولایت دے نام تے اس قوم کو تقسیم کر رہا ہوئے، سمجھ جاؤ وہ اللہ دا بنایا نظام امامت بیان نہیں کر رہا، اپنا قیاس بیان کر رہے، اپنی ذات کی بات کر رہے۔ اس واسطے جو صدیق کبریٰ فرما رہے ہیں، دختر پیغمبر فرما رہے ہیں، نظام امامت و ولایت اس قوم کو متحد کرنے کا ذریعہ ہے، نظام امامت و ولایت نفرتیں مٹانے کا ذریعہ ہے، نظام امامت و ولایت لوگوں کو متحد کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ تقسیم کرنے کا، نہ کہ ایک دوسرے پر بھانتے کرنے کا، نہ کہ مجلس ختم ہو اور قوم کئی حصوں میں تقسیم ہو۔ اس واسطے میرے محترم سامعین، ان سامعین دی ذمہ داری ہے، بانیان دی ذمہ داری ہے،
صاحبان ممبر تا اپنا نام نمود شہرت اور پارٹی بازی قدر نہیں کر رہے جڑی نام حسین دی عزت ملی ہے، بلکہ اپنے گروپ اور اپنی لابیاں اور اپنا پروٹوکول اور اپنی ذات اور دوسرے دی نفی یہ آل محمد دا دسیا نظام نہیں۔ اس بات پہ اپنی پارٹی دی بات نہ ہوئے، اس ممبر پہ اپنے گروپ دی بات نہ ہوئے، بلکہ ممبر ہے یا قول رسول نقل کیتا جائے یا فرمان آل محمد نقل کیتا جائے یا اللہ کا قرآن بیان کیتا جائے، وہ بھی گالی دی صورت اتنا ایک دفعہ بلندر صلوات دینا، وہ بھی نفرت دے انداز اتنا، نفرت دے انداز اتنا نہیں، گالی دے انداز اتنا نہیں۔ یہ 14ویں سیرت، بس آخری دو جملے۔ حسن مجتبی مولا یہ شہادت بنا رہے ہو، بدول دا امیر پتر نانے دی مسجد اٹھوے، بنی امیہ دے ٹکنے تے پھلن والا ایک گستاخ سامنے آئے، توہین کرنی شروع کی تھی، اس گستاخی کرتا رہے، بکواس کرتا رہے۔ حسن مجتبی خاموش رہے، جدا بکواس کر 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 کے تھک پے۔ اور میرے آقا مسکرا کے کھڑے پوچھتے پیاسوں میں پانی پلاواں، بھوکوں میں کھانا کھلاواں، مقروضوں میں تیرے قرضی ادائیگی کا انتظام کرا، مسافر لگنا ہے، مسافرانیاں کئی حاجتاں ہوندیاں، کوئی حاجت در پیش ہوئی تا دسا، سر جھکا کے کھڑے حجت خدا دے سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا سر چانا خاموش کیوں ہے، کوئی حاجت بیان کرنا۔ ادھے مولا خاموش اس واسطے ہیں، میں کیا کیتے تسا کیا کیتے، میں حقیرہ درانا حق بندہ جو فرزند زہرا فرمینا تے او کیتے جڑی تیرے بزرگاں دی سیرت آئی، حسن او کیتے جڑی حسن دے بابے تے نامے دی سیرت آئی۔ 14 دی سیرت، 14 دا اخلاق، بہترین ذریعہ وحدت دا، آل محمد دا پیغام۔ یہ ممبر نفرتہ واسطے نہیں، یہ گالی واسطے نہیں، یہ مومنین کو تقسیم کرن واسطے نہیں، وحدت دا ذریعہ۔ اتنی امت دی فکر ہے زہرا دے بابے نو، صحابی ایک روایت کر دیں میں لٹھے نماز شب دے سجدے چ رومن دیا آوازاں بلند، ادے میں آکھے پتہ دا کرا جو نماز شب دے سجدے چ دعا کیڑی پہ کر دیں تے گریا، ادے جدا میں قریب گیا زہرا دے بابے دی زبان تے ہک کو جملہ ہا، کریم اللہ میری گناہگار امت دے گناہ معاف کرو۔ سردار انبیاء اپنی نماز شب دے سجدے سانو نہیں بھولے، اور اپنے اپنے گربان جہاتی پائیے سادہ کردار کیا، صرف اپنی ذات، صرف اپنی شہرت، صرف اپنی ناموری، فقط اپنے آپ کو پروٹوکول دیونا اور دیواونا۔ جو کوئی دین آل محمدی بھی بات ہے، وحدتی بھی بات ہے، کہ قوم اور کیا کرے نا صاحبان ممبر واسطے، کہ قوم اور کتنا پروٹوکول دے اور کتنی عزت کرے، لیکن کم از کم صاحبان ممبر بھی پہچانیں جو سانو عزت ملی کہنے نام تے، سانو یہ مقام ملیا کہنے نام تے ہے، گھٹ بات نہیں۔ جو انسان ممبر تے بے کے کربلا والے دا ذکر کرے، کوئی تھوڑا شرف نہیں۔ جو انسان نمائندہ مذہب اور نمائندہ دین ہوئے، لیکن حقیقی نمائندگی دا حق وہ ادا کرے سی۔ اگر نمائندہ مذہب ہے تو انہوں پتہ ہوئے جو میرا مذہب ہے کیا، اگر نمائندہ دین ہے تو انہوں پتہ ہوئے جو دین ہے کیا، جس دین دا مبلغ میں ہاں۔ اگر میں ذاتی اپنی ضرورت مسائل تو بھی آگاہ نہیں، وہ نمائندگی دا حق کیا ادا کرے سی۔ اس واسطے ہون بھی میرے محترم سامعین وقت ہے، فضائل پڑھن والا فضائل تک رہے، مسائل خان ہے مسائل تک رہے، اور وہ بھی اپنی تحقیق کے نال۔ اس واسطے جو آغا نوری تبرسی نے جملہ لکھے، ایک شخص بڑا پریشان حالت جاگا نوری کی خدمت چاہے محدث اعظم کی خدمت، ارے آقا میں بڑا پریشان ہوں، میں راتی خواب لٹھے کیلا، ارے میں خواب لٹھے جو میں اپنے دندہ نال کربلا دے مظلوم دا گوشت نوچ رہا، میں نے اس کے بعد نیند نہیں آئی، بڑی دیر سوچن دے بعد
آگا نوری نے پوچھا تو روزہ خان تا نہیں، تو مجلسہ تا نہیں پڑھتا؟ ہاں میں مجلس خان ہاں۔ انہوں نے فرمایا یہ مجلس پڑھنا چھوڑ دے، یہ پڑھنی ہے تا تحقیق نال پڑھ کربلا والے تے جھوٹ بول کے ظلم نہ کر۔ تیرے خواب دی تعبیر ہے جڑا تو جھوٹ بول رہے نا فرزند زہرا تے، جڑا تو جھوٹ بول رہے آل محمد تے، تیری رہنمائی ہوئی ہے جو مظلوم دا گوشت نوچن دے برابر۔ یا پڑھ نہیں مجلسہ، اگر پڑھ نہیں تحقیق کر معتبر ذرائع تو بات ہو کر یہ تسلی ہوئے جو میں سچ پہ آگا۔ ساڑی کیا حالت ہے؟ کوئی گھٹ مظلوم ہے بطول کا پتر جو میری محنت دی محتاج ہوئے کربلا، کوئی گھٹ دکھ ہے فرزند زہرا دے۔ میں جس جملے دی ابتدا تو وعدہ کیتے میں راتی خدمت 10 منٹ ہے میرے بول، وہ ایک جملہ آکے تھے دو بین۔ سردار انبیاء فرما رہے ہیں کہ نبی تو اتنی عزیزتاں نہیں دیا گئی ہیں جتنے دکھ میں نو پہنچائے گئے، بظاہر تو نہیں نظر آتا۔ اگر انبیاء کی تاریخ پڑھو، آرے نال چیرا گیا، دیواراں دے اندر زندہ چھوڑ دیتا گیا، پتھر اتنے مارے ہوئے ہیں جو پتھریں دے دفن، ایک دن نہیں 70 انبیاء دا قتل کیتے بنی اسرائیل۔ بظاہر جتنے سابقہ انبیاء دیا زندگی دکھ نظر آنے، سردار انبیاء دی ظاہری زندگی کا سانو اتنے دکھ نظر نہیں آتے۔ عہدی زخمی ہوئے، طائفی زخمی ہوئے، اگر ماں سبق انبیاء دی تاریخ پھر کیوں نبی فرما رہے ہیں جتنے دکھ میں نو دیتے گئے، جتنی اذیتاں میں نو دیتیاں گئیاں، اتنیاں میرے تو پہلے 1.25 لاکھ نبیاں نو نہیں دیتیاں گئیاں۔ ہاں گل ہون سمجھ آسی جے میں جملہ سمجھا لیا۔ شرفاء دا مجمع کیا ایک گھٹ اذیت ہے جو آج 28 سفری نبی طلب دے پڑے ہیں جو میرے بعد زہرا تماچے جھلے سی۔ یہ کوئی گھٹ اذیت آئی، بدرود دے پترانو چاہیں تا فرشتہ آکے دسے دے جو کیمیں ذبح ہو سی۔ عالیہ فاتح شام دنیا تے آئیے جدا نبی ہتھا دے جائے، سلیمان فارسی آدھے میں دوڑے آجو پائنٹن پاک اکٹھے ہون وائن کے مبارک دیواں جو اللہ نے بطول ادران و عزت والی دھی عطا فرمائی۔ آدھے جدا بطول دے دروازے پہ آیا، موقع خوشیدہ ہاں روندے پنج پیا۔ آدھے میں حیران ہو کے پوچھے ہے نبیان دا سلطان ایک ایسا راگے اللہ بدول نو پتر عطا کرے تاں گریا، اللہ بدول نو دھیاں عطا کرے تاں گریا، اس نے نبیان دا سلطان بیا دے جدا میں جا کے پیشانی تے بوسا دیتا ہے نا اپنی اس دین نو فوراً فرشتے آکے دسائے اس 70 قدم دے پھر آپ اس دا ویک نہیں۔ یہ میرے جملے مفہوم روایت ہے کہ اس بی بی تے آون آلے دکھ میں نو ہون فرشتے آکے دسے تونے کو نو پوچھتا آج پہلا دن نے جو نواسی نو نبی چاہے کہ فرشتے آکے دکھ دسے۔ اہل سنت برادران دے علماء نے بھی یہ روایت لکھی ہے، سجے حسن تے زانوں تے حسن، کھبے زانوں تے حسین تے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ صحابیہ دے نسن جدہ ہی بٹھے نا حسن دے لب چم دیاں، شبیر دی گردن چم دیاں۔ صحابیہ پوچھے مولا راز کیا ہے؟ حسن دے لب چم دیو، شبیر دی گردن چم دیو۔ بغیر وائی خدا دے نہ بولن والا نبی بیٹھے آتے ہیں ان دے لب چمدا جو انہوں زہر مل سی، ان دی گردن بیٹھا چمدا جو کھنڈے خنجر نال۔ چند گلنا ایسی ہیں جنانی نبی دے بعد سمجھ آئیے دنیا والے ہیں، نبی نہ جان دے ہم۔ پہلا موقع جدہ بطول آمین آنا، میں ساری روایت نہیں پڑھتا، اپنی جگہ تے بٹھا کے تے دھی دے ہاتھ چم دے ہم، حسن دے لب چم دے ہم، شبیر دی گردن چم دے ہم،
میں ایک روایت پڑھے صحابہ دے مجمع نبی پتر دی پیشانی چمی ہے تے شبیر دی قمیص جا کے نبی پہلو چمے یہ پتہ بعد وچ لگے جڑے ہاتھ چمدے ہیں او تھائی بازی آنے جھڑے نہیں گئی جڑی پیشانی چمدا ہا او تھائی پتھر لگے تے قمیض جا کے جتھوں پتر دا پہلو چمیا ہسنا اتھائیں دا محرم سنان ابن انس دا نیزہ لگے شیخ عباس کومی علیہ رحمہ لکھے تیکی ماہ رمضان جدہ ہو گئی انہ مسیحہ فرمایا حسن میرے دھیاں پترانو بلا میں آخری ویلے دونوں نانے دی ایک حدیث سنا ہوا جہاں ساری اولاد اکٹھی ہوئی فرمایا توڑے نانے دا آخری ویلہ ہا میرے سینے تے نبی دا سر اقدس آ فرمایا میں یا علی یہ اج دے دن دی روایت امیر المومنین اولاد تو پہ سنیں دن 28 سفر نبی نے فرمایا یا علی مومن دی نشانی ہے جدا آخری ویلا آوے مومن دی پیشانی تے پسینہ ظاہر ہو گئے پیغمبر عالم دی حدیث سنا کہ زخمی علی پیادن حسن تھوڑے نانے دی دسی ہوئی نشانی پوری ہو گئی حسن میری پیشانی صاف کر یہ جملے ہر کہیں سنے لیکن جمیں سنے نا فاتح شام بابے دے سینے تے جھنیے تے رو کے پیا دیئے بابا ایک حدیث آپ سنائیے ایک حدیث میں بھی پوچھ دیا ہائے بابا ٹرو دے لے اتنا دسی باج ایمن علی حدیث سچے جدا پوچھا نا بابا اتنا دسا ایمن علی حدیث سچے موت بھول گئی ہے میرے برادر بزرگوار اقبال خان سے تشریف فرمائے انجے ایک مجلس سے میں روایت پڑھی تے بیچو میرے بھائی جانے میں نے جملہ کیا انہاں فرمایا جدا سنے نے نا دھی دا جملہ انہاں میرے آقا پہ فرمائے دے جڑا سنی ودی ہے او بھی سچے جڑا رنگ یا بابا دا ساوی ایمن علی حدیث سچے تے 70 قدم تے بھرا کسدا ویکھ رہے ایمن علی حدیث سچے تیری چادر لاسی ایمن علی حدیث سچے تے رسیاں پھاونیاں ایمن علی حدیث سچے تے شرابی دے دربار خطبے پڑھے اجرکم اللہ اللہ کرو تے پھر دے بابے اے نہ دسیو سی جو ایمن علی حدیث سچے تے حسن دے جنازے جو تیر چھکڑے تے حسن دا سفید کفن دے بعد تے ویکھنے جو اسے کفن دا رنگ تبدیل ہو سی یقیناً آخری سے پرسن شہادت ای ایمن علی حدیث آئے جو خالی ذہن نہیں آئی کربلا زیادہ وقت ہی نہیں رہا میں 3 یا 4 منٹ دے 2 دکھ پڑھنا چاہنا شرفا دا مجمع قیامت دا ویلا ہا جدا دامی دی دیگر پھرا دے سینے تو شمر نو بہتا دٹھس میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے چھے نسی پڑھ کے سن کے سنگ دل ہو گئے میں نے یاد 3 سال پہلے دا محرم اسی ممبر تے میں جملہ پڑھے آئی پہلی دفعہ زندگی نہ پڑھا دی طاقت رہی تے کئی دفعہ آزادار آدھرے جو جملہ مت سنا سینہ کھیلا ہاتھ بیٹھا کونے لیکن میں اتنا درانا 1400 سال بعد تو اپنے وطن تے لے کے سن کے طلب گئے تے جے بھین شمر نو باہدہ دکھے اجرکم اللہ حالے اس سے منظر تے روندی کھڑی آئی جو اس کمینے مظلوم دیا ظلفہ تے ہاتھ پائے ستر قدم تے بہن آئی بس دو دے دو جملے اللہ دارو آخری دفعہ بھیرا دا سر دٹھے جدا شیور کمینے مظلوم دیا ظلفہ تے ہاتھ پائے
ایک قیامت دا ویلا جدا لیا جائی بھین شبیر جائے بھراؤ دے قاتل نال بولے اے دے بعد بھیڑا رہ گیا کربلا بھراؤ دا سر کوفہ میں ہکو روایت پڑھنی ہے جنہیں کربلا دے دار بیٹھے لگوائی دے سے 45 میل کوفہ تو کربلا سیٹ مدانا دار زوارو اتائے دہانے لگ دے کوفہ تو کربلا لیکن اللہ جانے کی ہو جائی غربت اید علی دی دی کربلا تو کوفہ ہاتھ پسے گردن ہے بے بنانے اٹھائے حالت آئی جو آسن دیا لانا کربلا مغرب دیا لانا کوفہ اے اٹھانو دیا میں مرے دیا نا دیا حیا کرو اجروں کو مر اللہ لا در جڑا سفر دوار پائے دے حویت کرے دے علی دی بے پرانے اٹھتے ایو سفر 2 یا 2.5 گھنٹے کی اصل دی اعلان بھرا دی نگری سوئیے مغرب دی اعلان بابے دی شاہدہ شہر کوفہ آخری جملہ در 2 روایات ملیاں ایک ہے جو مسجد کوفہ دوسری روایت جو نہیں مسجد حنانہ جدا مظلوم کا سر پیش ہوئے حرامی یاد ہے جو رکا برابر نہیں کٹی ہوئی حکمہ دعا دے کوئی ہے جدا مظلوم نہیں کرتا دوست برابر کٹے میرے وطن شریف ہو کبھی نہ بلایا گئے جائے کوئی ہتھیار بلوایا مظلوم نہیں کرتا